ثانوی تعلیمی بورڈ کے سالانہ امتحانات کا چھٹا روز صبح کی شفٹ میں 10ویں جماعت کا انگریزی کا پرچہ لیا جائے گا۔ امتحانات کا وقت صبح 9:30 سے سپہر 12:30 بجے تک مقرر ہے۔ دوپہر کی شفٹ میں 10ویں جماعت جنرل گروپ کا انگریزی کا پرچہ لیا جائے گا۔ مجموعی طور پر امتحانات میں 3,75,000 طلبہ حصہ لے رہے ہیں۔ میٹرک بورڈ کا نقل کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 5 روز میں 171 طلبہ نقل کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے ہیں۔ بات کریں گے سید زبیر راشد سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ میٹرک بورڈ کراچی کے تحت امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ مجموعی طور پر 3,75,000 طلبہ و طالبات 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ آج 10ویں جماعت کا انگریزی کا جو پرچہ ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ امتحانات کے حوالے سے دفعہ 144 جو ہے امتحانی مرکز پر نافذ ہے، جبکہ 499 امتحانی مراکز کراچی بھر میں جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ آج بھی بورڈ آفس کی ویجیلنس جو ٹیمز ہیں وہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کریں گی، جبکہ نقل مافیا جو ہے وہ آج بھی عروج پہ دکھائی دیتی ہے۔ سولف جو ہے اب وہ واٹس ایپ گروپس پر جو ہے بآسانی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ نقل مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے ابھی تک جو ہے بورڈ آفس نے کسی قسم کی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ تیار نہیں کی ہے۔ گزشتہ کئی روز سے آؤٹ ہونے والے جو پرچے ہیں اس سے متعلق بھی بورڈ آفس جو ہے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ بورڈ آفس کی جانب سے اب تک ان پیپرز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی کہ وہ پیپر کہاں سے آؤٹ کیا گیا، کیا سینٹر سپرنٹینڈنٹ اس پیپر کے آؤٹ ہونے میں ملوث ہے کہ نہیں ہے، بورڈ کا عملہ اس پیپر کے آؤٹ ہونے میں ملوث ہے کہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف دعوے کیے جا رہے ہیں، اور دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ ان کے واٹس ایپ گروپس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی، FIA کے ساتھ مل کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ میٹرک بورڈ کراچی کے تحت امتحانات کا سلسلہ آج جو ہے 2 مئی تک جاری رہے گا۔ آج انگریزی جماعت کا پرچہ ہے، جبکہ جو دوپہر کی جو شفٹ ہے اس میں بھی آج جو ہے پرچہ منعقد کیا جائے گا۔ امتحانات کا سلسلہ جو ہے اس لحاظ سے وہ جاری و ساری ہے کہ امتحانات میں مختلف جو ویجیلنس ٹیمز ہیں وہ بھی دورہ کر رہی ہیں، لیکن دورے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف جو ہے دورے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ کسی ایسے سینٹر میں ابھی تک بورڈ آفس کا جو عملہ ہے وہ جاتا وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے جہاں پر واقعی کسی قسم کے کوئی مسائل ہیں یا وہاں پر جو ہے نقل مافیا عروج پر ہے۔ بیشتر ایسے امتحانی مراکز ہیں جہاں پر نقل مافیا جو ہے وہ عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ امتحانات سے متعلق جو ہے ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا تھا، لیکن صرف اور صرف وہ امتحانی مراکز وہی ہیں جہاں پر سب کچھ جو ہے بہت اچھا دکھتا ہے۔ مضافاتی علاقوں میں اب تک جو ہے بورڈ آفس کی اعلیٰ سطح کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر نہیں گئی ہے، جبکہ ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو جو ہے وہ بھی کسی امتحانی مراکز میں ابھی تک جو ہے ہمارے سامنے تو نہیں گئی۔ ہمارے ہو سکتے میڈیا کو بغیر بتائے جو ہے وہ انہوں نے کوئی دورہ کیا ہو، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اب تک ناظم امتحانات نے کوئی دورہ کیا ہو۔ صرف اور صرف چیئرمین نے جو ہے حکام اعلیٰ جو کہ بورڈ کے حکام اعلیٰ ہیں انہوں نے دورہ کیا، لیکن انہوں نے بھی صرف اور صرف اچھے سینٹرز جو کہ ہیں وہیں کا دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امتحانات سے متعلق جو ہے ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نقل مافیا کے خلاف جو ہے جلد از جلد کارروائی کریں گے کہ الیکٹرک کا جن بے قابو ہے۔ مختلف امتحانی مراکز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے جاری ہے، آنکھ مچولی جاری ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے طلبہ و طالبات شدید دشواری کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امتحانات جو ہے امتحان دیتے ہوئے جو طلبہ ہیں پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے امتحانات ہیں، لیکن پورے سندھ میں جس طریقے سے امتحانات مذاق بن رہے ہیں، پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، مختلف مسائل ہیں، نقل مافیا جو ہے وہ عروج پر ہے، بوٹی مافیا جو ہے وہ عروج پر ہے، تو کراچی میں بھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ میڈیا سینٹرز کے اندر جا نہیں سکتا، لیکن اگر میڈیا کو تھوڑی بہت بھی رسائی ہوتی ہے تو میڈیا تمام تر معاملات جو ہے وہ سامنے لاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی بات ہوئی تھی میٹرک بورڈ کراچی کے چیئرمین سے، انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا ہماری آنکھ ہے، میڈیا جو رپورٹ کرتا ہے ہم اس پر جو ہے کام کرتے ہیں، لیکن امتحانی سینٹرز میں میڈیا کو داخلے پر پابندی ہے۔ امتحانی سینٹر کے اندر میڈیا جو ہے نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی پرمٹ جو ہے میڈیا کو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ نقل مافیا کی کنسسٹنسی بھی برقرار ہے۔ آج کا پیپر بھی لیک ہوا ہے، نہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے نہ ہی اوروں کو ہوئی ہے، کیونکہ جو روز اول سے چل رہا ہے وہ آج بھی ہوا ہے۔
एक रिवायत है ना मैट्रिक बोर्ड कराची की कि रोज़े अव्वल से लेकर आखिर दिन तक आप उम्मीद रख सकते हैं कि इम्तिहान से कबल पर्चा जो है व्हाट्सएप की जीनत बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वायरल होगा, और ना कि सिर्फ पर्चा जी बल्कि जो पर्चा है पर्चे के साथ जो सॉल्व हैं वो भी बआसानी जो है वो दस्तयाब रहती है। और सॉल्व आप देखें मतलब नकल वालों का दिमाग कितना है कि सॉल्व जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है बनिस्बत इसके क्वेश्चन पेपर होता है। और सिर्फ यही चीज़ नहीं है, नकल माफिया सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक ही महदूद नहीं है, बल्कि नकल माफिया जो है इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर और इर्द गिर्द भी मौजूद होती है। बल्कि आप इस लिहाज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नकल माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लड़कियों के सेंटर के बाहर लड़के जो है मौजूद होते हैं और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस के ज़रिए जो है अपने जो लोग हैं, अपने जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उनको नकल करवा रहे होते हैं। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट भी यकीनन तौर पे इन मामलात में मुलव्वस होंगे, बोर्ड का अमला भी मुलव्वस होगा, लेकिन कार्रवाई किसने करनी है, कार्रवाई जिसने करनी है वो अभी तक कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इस वक्त क्योंकि पहले मलकानी साहब थे जिनके अंडर में बोर्ड्स थे, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन अब मलकानी साहब तो नहीं है, मिनिस्ट्री तो है, फ़िलहाल कोई वज़ीर नहीं है इस वक्त जिसके मातहत मैट्रिक बोर्ड हो। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी अभी इस वक्त का जो आला एक बंदा है, मतलब जो आला अफसर है, वो सिर्फ और सिर्फ बलोच साहब हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड कराची जितने भी सिंध के जो बोर्ड्स हैं उनके अंडर में आते हैं, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड अब्बास बलोच साहब। तो उनके जानिब से भी बड़ा अफसोस की तरह कहना पड़ता है कि उनकी जानिब से भी इस मामले पर बिल्कुल खामोशी जो है वो इख्तियार की गई है। क्यों खामोशी इख्तियार की गई है? नए चेयरमैन भी बोर्ड ऑफिस में तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन वो भी नकल माफिया को शिकस्त देने में नाकाम दिखाई देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं यकीनन तौर पर हमारे जो वज़रा हैं उनको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, या चीफ सेक्रेटरी साहब को इस मामले का नोटिस लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर वो महकमे कॉलेज एजुकेशन का, महकमे स्कूल के दफातर का सुबह 9:30 बजे जो है जाकर छापा मारते हैं, अफसरान को मुअत्तल करते हैं गैर मौजूदगी में। तो मुझे लगता है कि उनको चाहिए कि मैट्रिक बोर्ड कराची के मामले पे भी थोड़ी बहुत नज़रसानी करें कि यहाँ पर आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हैं, तलबा व तालिबात हैं, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कराची वाले जो है बहुत मुतासिर हो रहे हैं जी, और कराची के जो बच्चा है वो इससे खासा मुतासिर होता हुआ हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से कराची का जो बच्चा है उनके साथ जो है, उनके मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सिर्फ आज से ही नहीं, आप खुद इस मामले को कितने अरसे से नोटिस कर रहे हैं, हम कितने अरसे से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पर्चा आउट होने की रिवायत जो है आज भी बरकरार है और मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।